بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، رمضان المبارک کی عظیم ساعتیں ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے 27ویں رمضان کی شب ابھرنے والی عظیم ریاست پاکستان کی۔ میرا یہ آرٹیکل مختلف اخبارات میں بھی پبلش ہو چکا ہے، اس کا لنک میں ویڈیو میں بھی دے دوں گا، جس کے حوالے سے میں آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ 1857 سے لے کر 1947 تک کا 90 سالہ دور مسلمانوں نے شدید ابتلا میں گزارا۔ معاشی، سماجی، سیاسی، عمرانی ہر لحاظ سے پستی مسلمانوں کا مقدر بن چکی تھی۔ ان حالات میں خطے میں امن و سکون کے لیے بہتر یہی تھا کہ مسلمانوں کی علیحدہ ریاست ہو۔ اگر پاکستان کی تخلیق کے حوالے سے دیکھا جائے تو بھارتی مسلمانوں کی جو حالت بھارت میں ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آج بھارت میں بھارتی مسلمانوں کو ان کی شہریت سے ہی محروم کر دیا گیا ہے۔ انہیں کہا گیا ہے کہ آپ پہلے ثابت کریں کہ آپ ہندوستانی ہیں بھی یا نہیں۔ اسی طرح کشمیر میں کئی مہینے گزر گئے، وہاں پر لاک ڈاؤن ہے۔ دوستو، پاکستان اور اسلام کے الفاظ، نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام کے الفاظ کو میں تو ایک دوسرے کے ہم مترادف سمجھتا ہوں۔ اردو زبان اس کی وسعتوں کا احاطہ کرنے میں اتنی ہی آسانی محسوس کرتی ہے جتنی آسانی سے محبت اور پیار کے الفاظ بولے جانے کے لائق ہوں۔ انسانی جبلت میں پیار اور محبت رچا بسا ہے۔ نام نہاد دانشور اپنے غیر ملکی آقاؤں کی خوشنودی کی خاطر پاکستان کے خلاف زبان درازی کر کے اور پاکستان کی تخلیق کو انگریز کی سازش گردان کر در حقیقت ابلیس کی پیروی کا فریضہ ادا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، مجدد دین و ملت حضرت علامہ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم عاشقان توحید و سنت کے عظیم علمبرداروں کی کوششوں سے کفرستان ہندوستان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بننے والی یہ پاک سرزمین جو 27 رمضان مبارک کی شب کی پر نور ساعتوں میں وجود میں آئی، اس کی حفاظت تو رب پاک نے خود کرنی ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک مخصوص نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا، اور وہ نظریہ تھا پاکستان۔ برِ صغیر میں دو قومی نظریے کی کوکھ سے ابھرنے والا نظریہ دراصل اپنے تمام معنی، مصادر، منابع کے نقطہ نظر سے نظریہ قرآن اور نظریہ اسلام ہے، کیونکہ تحریک پاکستان کے مراحل کے دوران اسلامیان ہند نے جو نظریاتی نعرہ بلند کیا تھا وہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان عالی شان کا وجود باسعود ایک مرد کلندر، مرد حریت اور مرد ایمان اور مرد امتحان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محنت شاقہ کی بدولت ہوا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی اور ایمانی الہامی شعری کاوشوں نے اپنا رنگ دکھایا۔ انہوں نے برِ صغیر کی غلامی میں پھنسی ہوئی مسلمان قوم کو احساس، تفاخر و خودی کی بیداری کا پیغام دے کر انہیں آزادی کے اوج سریہ تک پہنچانے کے لیے اپنا خون جگر عطا کیا۔ علم و عقل میں اگر تضاد اور تصادم رہے گا تو ظاہر ہے کہ اس بنی نوع انسان میں انتشار اور تخریب کا باعث بنے گا اور بالآخر قومی زوال کا پیش خیمہ
خدائے بزرگ و برتر نے ان افراد کو یہ اعزاز عطا فرما دیا جنہیں دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ وہ افراد دنیا انسانیت کے خوش قسمت ترین انسان ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ دین اسلام نے مسلمانوں کے قلوب و رواں میں جس فلسفہ توحید کو موزن اور مرتسم کیا، اس سے ان میں فکری وحدت، تہذیبی امانگی، دینی حریت اور انسانی سطح پر احساس تفاخر کی تخلیق ہوئی۔ جب قلوب و اذہان میں تصور توحید جلوہ گر نہ ہو، انسان کی شخصیت میں وحدت پرستی، وحدت پیدا نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے کہ مسلمان ایک باری تعالیٰ جو وحدہ لا شریک ہے، اس پر پختہ ایمان و یقین رکھے گا تو جب ہی اپنے اندر بھی وحدت پیدا کرے گا۔ اس تمام فلسفہ حیات کا منبع، ماخذ، روح، اساس، سرچشمہ اور بنیاد قرآن پاک ہے۔ اس نظریے کو قرآن کی تعلیمات اور احکام کے پیش نظر حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اولیاء کرام اور مجتہدین قابل صاد احترام نے اسی نظریے کو اپنے خون جگر سے سینچا اور روحانی کمالات سے اس عمارت کی بنیادوں کو استحکام سے ہمکنار بھی فرمایا ہے۔ انہی بابرکت اور روحانی شخصیات کی تعلیمات مقدسہ نے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے افکار ملی اور قومی نظریات، دینی اسلامی قومی امنگوں کا رنگ بھر دیا۔ حضرت علامہ اقبال نے اسلامیان ہند کو پیغام خودی دیا، انہیں انتشار و نگت سے جگایا اور ایک قوم کی شکل میں متشکل کیا۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامیان ہند کو اپنی تقاریر، خطبات اور علمی اور قانونی نظریات و ارشادات کی روشنی میں انگریزوں اور ہندوؤں کی استعمار پسندانہ اور تشدد آمیز رویوں سے آگاہ کیا۔ انہیں اپنی اسلامی اقدار و روایات اور تاریخ کی روشنی میں تیار رہنے کی ہدایت کی۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامیان ہند کے قلوب و اذہان میں آزادی کی جو لو لگائی، وہ الاؤ بن کر سامنے آئی اور پاکستان دنیا انسانیت کے نقشے پر بڑی شان و شوکت کے ساتھ ظہور پذیر ہوا۔ قرآن حکیم نے استفسار فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم سب کو تخلیق فرمایا، پھر تم میں سے ایک گروہ نے بلند و بالا اور عالمگیر انسانیت سے انکار کیا اور دوسرے گروہ نے اسے تسلیم کیا۔ یہی وہ انسانیت کی تفریق اور امتیاز کا معیار ہے جو قرآن نے حکیم انسانوں کے لیے پیش کرتا ہے۔ اسی کے مطابق دو اقوام واضح ہو جاتی ہیں، ایک مسلم اور دوسری غیر مسلم، ایک مومن اور دوسری کافر۔ یہی وہ فلسفہ فکر نظر تھا کہ حضرت نوح اپنے بیٹے سے الگ ہو گئے تھے، کیونکہ دونوں کی حقیقی کیفیت میں نظریہ حیات مبنی بر وحی سے ہم آہنگ نہ تھا۔ قرآن کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنا پڑا کہ یعنی تم میں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلی عداوت اور نفرت رہے گی۔ چنانچہ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ اسلامی ریاست و حکومت میں کبھی بھی کسی غیر مسلم کو شامل نہیں کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی کہ اسلامی ریاست و حکومتی افیئرز میں، معاملات میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت میں جب بھی ایسا کوئی سلسلہ بنا تو کسی کو منسٹرشپ نہیں دی گئی تھی، بلکہ کافر یا غیر مسلم ملت اسلامیہ کا فرد ہی نہیں تھا۔ لہٰذا اسلام اور قانون کے نزول کے ساتھ ہی بنی نو انسان دو مختلف نظریات اور حتمی طبقات میں تقسیم ہو گئے، ایک نظریہ ایمان نہ لانے والوں کا اور ایک ایمان والوں کا۔ چنانچہ اولاد آدم دو کیمپوں میں تقسیم ہو گئے، شرار بولہبی ایک جانب اور چراغ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جانب۔ اس نظریے نے خون اور حسب و نسب کی نفی کر دی، برادری، قبیلے، ذات پات کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا۔ اس کی بہترین مثال جنگ بدر اور جنگ احد ہے، جس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے صحابہ کے قریبی رشتہ دار دشمن کی صف میں براجمان تھے۔ چنانچہ قرآن نے کافروں اور منافقین کے ضمن میں ملت اسلامیہ کو بڑی سختی سے
متنبع کیا۔ اسلامی نقطہ نظر سے پاکستان کا آغاز تشکیل بر صغیر میں اس وقت ہوئی جب مسلمانوں کے انتشار و افتراق اور زوال و انحطاط کا سامنا کرنا پڑا، ہندوؤں کی اصل فطرت کے شاہکاروں کا سامنا کرنا پڑا، ان کے مظالم اور گھنونی سازشوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ بالخصوص 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کی داستان بڑی دلدوز ہے، جسے غربی اور شرقی مفکرین و مصنفین نے خوب بیان کیا ہے۔ یہ اپنے طور پر ایک طویل داستان ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب فریڈم ونز انڈیا، ولیم ہنٹر کی کتاب مسلمانز انڈیا، عبد الوحید خان کی کتاب تقسیم ہند اور ان کی دوسری کتاب مسلمانوں کا احصار اور آزادی کی جنگ، کالنز اور لائپرز کی کتاب مڈ نائٹ ایٹ فریڈم اور پروفیسر منور مرزا کی کتاب مومنٹ آف ڈائمینشن اور دیوار برہمن کا مطالعہ کر لیں۔ ان شنکروں، دیوالوں، بگوپالوں، مہاجروں، ثانیوں، دھوتی پرشادوں، چٹیا گھنٹانوں، اڈوانیوں، ملکانیوں، بال ٹھاکروں، مودیوں اور بڑے بڑے مہاپرشوں نے اسلام، پاکستان، نظریہ پاکستان، دو قومی نظریہ اور مسلمان دشمنی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ ہمارے سابق مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے غدار سیاستدانوں نے ہماری تاریخ اسلام کو مسخ کر کے رکھ دیا، جو ایمانی اور ایکانی روح سے محروم تھے، جو قرآنی جرت و استقامت سے جن کا کوئی تعلق نہ تھا۔ ہمارے جسم کا ایک بازو کٹ گیا، چنانچہ اندرا گاندھی نے زور خطابت کے نشے میں یہ کہا کہ آج ہم نے دو قومی نظریہ بنگال میں ڈبو دیا ہے، ہم نے 1000 سال کا بدلہ لے لیا ہے، لیکن ہم نے اندرا گاندھی اور ان کے مخلص چیلو چانٹو اور ہواریوں اور ان کے حاشیہ برداروں کو ہم اسی وقت سے باور کرا رہے ہیں اور کراتے رہیں گے کہ جب تک ایک مسلمان بچہ بھی برِ صغیر پاک و ہند میں زندہ ہے، اسلام اور کفر کی جنگ جاری رہے گی، اسلام کا جھنڈا موجود رہے گا۔ اس جذبہ محرکہ کو جس تصور، خیال، اصول، ضابطے یا نقطہ نظر نے تخلیق کیا، اسے نظریہ پاکستان کا نام دیا گیا، جسے انگریزی میں پاکستان آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 1944 میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے غور فرمایا کہ پاکستان کا مطالبے کا جذبہ کیا تھا؟ مسلمانوں کے لیے ایک جداگانہ مملکت کا کیا جواز تھا؟ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ نہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے، نہ انگریزوں کی چال۔ یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے اور یہی دراصل مطالبہ نظریہ پاکستان کی ترجمانی کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تکلیف صرف اسلام سے ہے، کیونکہ کسی غیر مسلم کے اسلام قبول کر لینے کے بعد جس طرح اس کے زمین و آسمان بدل جاتے ہیں، وہ عجیب کیفیت ہے۔ اس کے خیالات و تصورات، اس کے جذبات و احساسات اور انسانیت کے جملہ تمام اطوار یکدم ایک واحد خدا کی ذات اقدس سے جڑ جاتے ہیں۔ پھر اس کا رخ ممبئی، کلکتہ، دہلی اور بجنور سے مکہ اور مدینہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ اس روحانی اور دینی تبدیلی کی مسٹر گاندھی کو بھی سمجھ نہیں آئی تھی، ان سے پہلے گزرے مہاپرشوں کو بھی سمجھ نہیں آئی تھی اور نہ ہی آ سکتی تھی۔ اور اب یہ کیفیت کا فرمایا کہ مسٹر گاندھی عجیب مکاریت و فریب کاری کے انداز میں گفتگو میں کہا کرتے تھے، یہ مسٹر گاندھی کا قول ہے جی، کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک سیدھا سادہ سا ہندو جب مسلمان ہو جاتا ہے تو دنگی، فسادی اور لڑاکا ہو جاتا ہے۔ دنگی تو وہ ہو جائے گا جب اسے اپنے نظریے کی پاسبانی کرنی پڑے گی، دنگی تو وہ ہو جائے گا جب ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا نخواستہ حرف آئے گا، دنگی تو وہ لازمی ہوگا جب وہ وحدہ لا شریک کی شان میں کوئی غیر قوم کا فرد گستاخی کا مرتکب پائے گا۔ قرآن پاک پر رقیق حملوں کا جواب تو پھر وہ اپنی جان پر کھیل کر دے گا اور شہادت کے مقام اولیٰ کو مسکراتے ہوئے حاصل کرنا اپنا دینی اور اسلامی فریضہ سمجھے گا۔ یہی جذبہ اسلام ہے، یہی قرآنی برکت ہے، یہی دو قومی نظریے کی بنیاد ہے۔ یہی دو قومی نظریہ اپنی روحانی معنویت اور اسلامی قوی نظریات و تصور کی شکل میں برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے نظریہ پاکستان کی شکل میں نمودار ہوا۔ پاکستان کی تخلیق میں لاکھوں اسلامیان ہند نے شہادتوں کا خون عطا کیا، لاکھوں مسلمان عورتوں اور بچوں نے قربانیاں دی۔ پاکستان کو انگریزوں اور ہندوؤں نے آسانی سے قبول نہیں کیا۔
पाकिस्तान अंग्रेज़ ने तश्तरी में रख कर पेश नहीं किया था। तकसीम हिंद ना अंग्रेज़ी बादशाहत को पसंद थी, ना बरतानवी पार्लियामेंट, ना बरतानवी हुकूमत, ना वायसराय साहिबान, ना इंडियन नेशनल कांग्रेस, ना मिस्टर गांधी, नेहरू, पटेल और राजगोपाल आचार्य वगैरह किसी को पसंद नहीं थी। लॉर्ड माउंटबेटन जो आखिरी वायसराय हिंद था, इसे तकसीम हिंद से वैसे ही चिढ़ थी। जमीयत उलमा हिंद की अक्सरियत मुखालफत, जो जमीयत उलमा हिंद थी मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब की, वो भी तकसीम हिंद की मुखालफ थी और वो ख़ुद को इस्लाम पसंद ग्रोह कहता था और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह पर रकीक हमलों से बाज नहीं वो आता था। अक्सर मुसलमान अकाबरीन जो कांग्रेस के मुतासरीन में से थे, ये तकसीम पसंद नहीं फरमा रहे थे, जिनमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहबान जो है ख़ास तौर पर शामिल थे। ये हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सियासी सदाकत और बलबला अंगेज़ क़यादत और मोमनाना शान व शौकत का एजाज़ था कि बड़े बड़े बुर्ज गिरते चले गए, बड़े बड़े तूफ़ान अपनी राह लेते रहे, बड़े बड़े पहाड़ चिकनाचूर होते रहे और वो सरहदें क़याम पज़ीर हुई जिन्होंने मारका बदर हुनैन की याद ताज़ा कर दी। ये सरहदें कच्चे धागे की सरहदें नहीं, ये ईंटों गारे सीमेंट और मार्बल की बनाई हुई दीवार नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लामी और कुरानी नज़रिए और ईमान पर कायम करदा दीवारें हैं जो क़यामत तक कायम रहेंगी। दोस्तों, मैंने आपके सामने अपना वो आर्टिकल पेश किया जो मैंने इस हवाले से लिखा था और मुख्तलिफ़ अखबारात में शाया हुआ। आज मुसलमानों पर जिस तरह हिंदुस्तान में जीना दुभर हो गया है और उनको उनकी शनाख्त से महरूम करने की साजिश की गई है, और जिस तरह मिस्टर मोदी ने पिछले अपने दौरे हुकूमत में बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के साथ बैठकर ये कहा था कि हाँ, मैं भी उस मुक्ति बानी का हिस्सा था जिसने पाकिस्तान का, मशरक़ी पाकिस्तान का हिस्सा जो था तोड़ा था। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान का वजूद किसी सूरत भी हिंदुस्तान को गवारा नहीं है और हिंदुस्तान के जो लीडरान हैं वो पाकिस्तान के वजूद को बर्दाश्त नहीं करते। हमने अपने मुल्क के ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों का मुकाबला करना है। ये नाम नहाद इंटरनेशनल NGOs जो फ़ंड लेकर मुल्क में बेचैनी पैदा करती हैं, हमारे अदारों को, हमारी फ़ौज को बदनाम करती हैं और बलूचिस्तान में बेचैनी पैदा करने के लिए साजिशें करती हैं। हमें इनसे ख़बरदार रहना होगा। अपनी पाक फ़ौज के साथ मोहब्बत के हवाले से कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर हैं, लेकिन उसको अपने वतन की कॉज पर जो है ना, उस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। हमें पता है कि हमारे मुल्क में जो सियासतदान हैं वो जिस तरह उन्होंने जो गुल खिलाए हैं वो सब के सामने उसके ऊपर कोई तबसरा नहीं किया जा सकता, खा वो कोई भी पार्टी है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान का वाहद जो उसका हिफाजत करने वाला अदारा पाक फ़ौज है, उसके हवाले से हमें चाहिए कि अपने आप को इस तरीके से ढालें कि पाकिस्तान, नज़रिया इस्लाम और नज़रिया पाकिस्तान पर कोई आँच ना आए। अर्ज़ पाक तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, है खून तेरी रगों में अब तक रवां हमारा, सलारे कारवां है मेरे हिजाज अपना, इस नाम से है बाकी आराम जहाँ हमारा। हमारा तो सलारे कारवां है, वो मेरे हिजाज है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमें चाहिए कि हम आसानियाँ तकसीम करें अपने गिरदो पेश में। अगर हम उस्ताद हैं तो अपने पेशे से इंसाफ करें, अगर हम वकील हैं तो अपने पेशे से इंसाफ करें, अगर हम ताजर हैं तो ज़ाहिर मुनाफाखोरी के हवाले से
ہوش کے ناخن ہیں. اگر ہم سرکاری ملازم ہیں تو اپنی نوکری جو ہم کر رہے ہیں اس کو دیانتداری کے ساتھ کریں. غرض یہ کہ ہم جس شعبے میں ہیں ہم دوسروں کو مت دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں اور اس پاکستان کی قدر کریں، ورنہ دیکھ لیں ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.